ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا له الخلق والأمر. عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، منہج صحابہ جیسے نفیس، لطیف اور پاکیزہ عنوان پر ہم قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ گفتگو سن رہے تھے. اللہ تعالی محترمہ شیخ محمد افضل محمدی حافظہ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس سے پچھلا جو پروگرام ہوا میں بھی استفادہ کی نیت سے حاضر ہوا تھا. اور ساتھیوں کے حکم پر چند گزارشات پیش کی تھی جسے شیوخ نے میری اس تقریر کو ایک خاص عنوان کی پہلی قسط کی شکل دے دی اور حکم دیا کہ آپ کو دوبارہ آنا ہوگا. یہ بات کلیئر ہو چکی کہ قرآن اللہ کی وحی، حدیث بھی اللہ کی وحی. دونوں میں فرق اتنا ہے کہ قرآن اللہ کی وحی بھی ہے اور اللہ کی کلام بھی ہے. حدیث اللہ کی وحی ہے، کلام محمد رسول اللہ. دیکھیے بڑی مشہور حدیث ہے. نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم. امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جسم کے 7 اعضاء پر سجدہ کروں. جسم کے 7 اعضاء سجدے کے وقت زمین پر. امر تو اس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے. اب میرا آپ دوستوں سے سوال یہ ہے کہ پوری کائنات کے امام، پوری کائنات کے امام، افضل الرسل، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے
مجھے حکم دیا گیا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں، نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا، آپ ہیں مامور، آپ کیا ہیں؟ جس کو حکم دیا جاتا ہے وہ مامور ہوتا ہے، جو حکم دیتا ہے وہ آمر ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو حکم ملتا ہے وہ مامور ہے، جس کو حکم دیا جاتا ہے وہ مامور ہے، جو حکم دیتا ہے وہ آمر ہوتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ حکم دینے والا بڑا ہوتا ہے یا مامور بڑا ہوتا ہے؟ حکم دینے والا، حکم دینے والا بڑا ہوتا ہے۔ کسی ادارے میں، کسی محکمے میں جو آرڈر دیتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ باقی جو مامور ہوتے ہیں، جن کو حکم دیا جاتا ہے، وہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ اب کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر تو مجھے حکم دیا گیا ہے، تو میرے پیغمبر کو حکم دینے والا کون ہے؟ کلیئر بات؟ میرے پیغمبر کو حکم دینے والا فرشتہ ہو سکتا ہے؟ کوئی اور نبی ہو سکتا ہے؟ تو عامل اللہ، مامور محمد الرسول اللہ، یہ حکم اللہ کا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سجدے میں جسم کے 7 اعضاء زمین پر رکھیں۔ یہ بات طے ہو گئی کہ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب میرا یہ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں، جتنے اللہ نے حکم دیے ہیں، اگر اللہ کے سارے احکام قرآن میں ہیں تو یہ جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے یہ کون سے پارے میں ہے، کون سی صورت میں ہے، کون سی آیت میں ہے؟ اگر اللہ کا حکم صرف قرآن میں ہے، جو کچھ قرآن میں ہے یہ اللہ کے احکام ہیں، قرآن کریم سے باہر جو کچھ ہے اس کو اللہ کا حکم نہیں کہہ سکتے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر یہاں اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے۔ یا تو مجھے یہ حکم قرآن کریم میں دکھلائیں کہ جہاں اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہو کہ سجدے کے وقت جسم کے 7 حصے زمین پر رکھیں، دکھائیں۔ اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر 2 کاموں میں سے ایک کام کریں، یا تو نعوذ باللہ یہ کہیں اللہ نے اپنے پیغمبر کو جسم کے 7 حصوں پر سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا، پیغمبر نے خامخواہ کہہ دیا، تاکہ کھل کر میدان کفر میں آ جاؤ، کہہ دو کہ اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، خامخواہ نعوذ باللہ پیغمبر نے اپنے جذبات کو رب کی طرف منسوب کر دیا۔ کہہ سکتے ہو؟ وہ کہہ سکتے ہو؟ جب نہیں کہہ سکتے اور یہ حکم قرآن میں بھی نہیں دکھلا سکتے تو پھر اللہ کے لیے مان جاؤ کہ پیغمبر کی بات سچی ہے۔ اللہ نے حکم دیا تھا 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا، یہ بات پیغمبر کی بھی سچی ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، لیکن یہ حکم اللہ کا قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ ختم۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، نُہِیتُ ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، مجھے حالت رکوع میں اور حالت سجود میں، رکوع اور سجدے میں
قرآن کریم کی تلاوت سے منع کر دیا گیا ہے۔ نہیت، مجھے منع کر دیا گیا ہے، مجھے روک دیا گیا ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمائیں مجھے منع کر دیا گیا ہے، تو پیغمبر کو منع کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ پیغمبر کو کوئی اور منع کرنے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ مجھے منع کر دیا گیا، نہیت، روک دیا گیا، منع کر دیا گیا۔ اب بات واضح ہو گئی کہ پیغمبر کو اگر کوئی ذات کسی چیز کا حکم دے سکتی ہے یا کسی چیز سے منع کر سکتی ہے تو وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب میرے پیغمبر فرماتے ہیں نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، رکوع و سجود میں مجھے قرآن کریم کی تلاوت سے منع کر دیا گیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے منع کرتا ہے تو وہ ساری چیزیں قرآن کریم میں ہیں، تو پھر بتائیں کہ یہ کون سی سورت ہے، کون سی آیت ہے، کون سا پارہ ہے جس میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو منع کیا ہے کہ حالت رکوع میں، حالت سجود میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے؟ کہاں ہے؟ نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے۔ تو پھر وہی دورہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہی دورہ ہے۔ یا تو نعوذ باللہ میدان کفر میں کھل کر آ جائیں اور کہہ دے نعوذ باللہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو منع نہیں کیا تھا، اللہ نے اپنے پیغمبر کو منع نہیں کیا تھا، یہ پیغمبر نے خام خواہ اپنے جذبات کو رب کی طرف منسوب کر دیا۔ جسارت کرو، میدان کفر میں آ جاؤ۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے اور ایک کلمہ گو کو نہیں کرنا چاہیے تو پھر آپ کہہ دیں اللہ نے منع کیا ہے، واقعی منع کیا ہے، پیغمبر نے جو کچھ فرمایا یقین اللہ نے اس چیز سے منع کیا، لیکن اللہ کی یہ ممانعت قرآن میں نہیں ہے، پیغمبر کی حدیث میں ہے۔ اور یہ صاف ستھرا عقیدہ ہے صحابہ کرام کا، میرے پیغمبر کی حدیث کے بارے یہی عقیدہ تھا، ختم بات۔ صحابہ جن کی عظمت کو، مقام کو، شان کو ابھی ہم نے سن لیا، حدیث کے بارے یہی تھا۔ آپ دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے، اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے، ایک اتفاق ہے کہ سرخ آندھی اٹھی، آندھی ہوتی ہے، کالی آندھی بھی ہوتی ہے، سرخ بھی ہوتی ہے، سفید بھی ہوتی ہے، سرخ آندھی اٹھی اور وہ سرخ آندھی اٹھ کر آسمان زمین کے درمیان آ گئی، جس طرح آندھیاں آتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، اور کوفہ کے قریب آتی گئی۔ جب کوفہ کے بالکل قریب آ گئی، لوگ دوڑتے ہوئے عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے۔ ایک جلیل القدر صحابی آئے ہوئے ہیں کوفہ میں، اور جا کر آواز لگا لگا کر کہتے ہیں جاءت الساعہ،
جات الساعہ، عبداللہ قیامت آ گئی. وہ سمجھے کہ شاید یہ آگ ہے. سرخ آندھی تھی نا جی، آگ بھی سرخ ہوتی ہے. تھوڑی فاصلے پر بھی تھی، زمین و آسمان کے درمیان پھیلی ہوئی تھی. کہنے لگے عبداللہ جات الساعہ، قیامت آ گئی. آئیے باہر آئیے، دیکھیے جات الساعہ، قیامت آ گئی. قربان جائے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے سے نکلنا بھی گوارا نہیں کرتے. وہیں سے کمرے کے اندر بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں ابھی قیامت کو دیر ہے. وہ کہتے ہیں باہر تو آئیں دیکھیں تو صحیح. وہ کہتے ہیں نہیں، ابھی قیامت کو دیر ہے، ابھی قیامت آ ہی نہیں سکتی. ابھی قیامت کو دیر ہے، میں کیا کر دیکھو؟ دیکھ کر اپنا ایمان خراب کرنا ہے، اپنا ایمان برباد کرنا ہے؟ میں نہیں کرتا. دیکھیے بیٹھے بیٹھے نبی علیہ السلام کی حدیث سناتے ہیں. اللہ، ایسا ایمان لو، ایسا ایمان. فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا لا تقوم الساعة حتى لا يقسم میراث. اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں، جب تک زمین کی پشت پر ایک آدمی بھی ایسا ہوگا جو قرآن و حدیث کے مطابق وراثت کو، جائیداد کو تقسیم کرنے والا ہوگا، ایک بندہ بھی جب تک زمین پر ہوگا اللہ قیامت قائم نہیں کرے گا. یہ ایمان، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے شریعت کے مطابق بھی میراث تقسیم کرنے والے تھے. پیغمبر کا فرمان تھا، پیغمبر کے فرمان پر اتنا یقین کہ قیامت آ ہی نہیں سکتی. میں کیا دیکھوں کہ آ گئی نہیں دیکھتا. میرے پیغمبر کی حدیث ہے، اگر آ کر دیکھوں گا تو پیغمبر کی حدیث پر جو ایمان ہے وہ ایمان برباد ہو جائے گا. اللہ، وہی ہوا. تھوڑی دیر کے بعد وہ سرخ آندھی آ گئی، کوفہ سے داخل ہو کر آگے چلے گئی. صحابہ کا ایمان دیکھیں، صحابہ کا ایمان دیکھیں. وہ بڑی مشہور حدیث جو اہل علم سے اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، وہ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے 3 نوجوانوں کو بلایا تھا اپنے پاس. ایک سیدنا علی ہے رضی اللہ عنہ، ایک سیدنا مقداد ہے رضی اللہ عنہ، اور ایک سیدنا زبیر ہے رضی اللہ عنہ. تینوں کو بلایا. وہ آگے تینوں نوجوان ہیں. حدیث سنی ہوئی ہے، غور کرنا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان طلقو، تم تینوں یہاں سے چل پڑو، تم یہاں سے چل پڑو. یہ راستہ لو اور چل پڑو. حتی تاتو روض فاخن، حتیٰ کہ اسی راستے پہ جب تم چلتے جاؤ گے، ابھی میرے حکم سے چل پڑو گے تو ایک علاقہ آئے گا، اس کا نام ہے روضہ خاک. روضہ خاک ایک علاقہ ہے. وہ علاقہ جب آئے گا فَإِنَّ بِهَا زَعِينًا، تم جب وہاں پہنچو گے فَإِنَّ بِهَا زَعِينًا تَرْتَحِلُ، تم دیکھو گے ایک عورت پہ ہے، ایک عورت ہے جو اونٹ پر سوار ہو کر
اونٹ پر سوار ہو کر مکے کی طرف جا رہی ہے۔ یہ عورت تمہیں کہاں ملے گی؟ روضہ خاک جگہ کا نام، اگر میرے کہنے پر ابھی تم چل پڑو گے۔ جب وہ عورت تمہیں ملے نا جی سنو، فَإِنَّ مَعَهَا کتاب، اس کے پاس ایک خط ہے۔ إِنَّ مَعَهَا کتاب، اس کے پاس ایک خط ہے جو مکہ والوں کو دینے کے لیے جا رہی ہے۔ فَخُذُوهُ مِنْهَا، فَخُذُوهُ مِنْهَا، تمہارا اس عورت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بس وہ خط لے کر تم واپس آ جاؤ۔ یہ تینوں نوجوان نبی علیہ السلام کے حکم پر چل پڑے۔ ٹھیک جب روضہ خاک وادی میں پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی ایک عورت ہے جو اونٹ کے کچاوے میں بیٹھی ہے اور مکہ کی طرف جا رہی ہے۔ یوں جا کر روک لیا اور کہا کہ تیرے پاس ایک خط ہے جو تو مکہ والوں کو دینے کے لیے جا رہی ہے، بس وہ خط ہمیں چاہیے۔ اس نے کہا ما معی کتاب، میرے پاس کوئی خط نہیں۔ خط ہے دے دے، نہیں، اچھا ہم تلاشی لیتے، لے لو۔ ان تینوں نے مکمل تلاشی لی، مکمل تلاشی لی، خط نہیں ملا۔ پوری تحقیق کی، خط نہیں ملا۔ نہ اس کے بیگ میں خط ہے، نہ اس کے کپڑوں میں خط محسوس ہو رہا ہے، نہ وہ سواری ہے، سواری کو ٹٹولا وغیرہ، خط نہیں ملا۔ وہ کہہ رہی میرے پاس خط نہیں ہے۔ اب جب ان کو خط نہیں ملا، پھر انہوں نے اس عورت سے کیا کہا کہ ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم نے تجھے رحمت دی، ہم نے تجھے روکا، ہم نے تجھے تیری تلاشی لی، نہیں لیا۔ کہا ہماری تحقیق بتاتی ہے کہ خط نہیں ہے، ہماری تحقیق یہ بتاتی ہے کہ تیرے پاس خط نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان یہ کہتا ہے تیرے پاس خط ہے۔ اللہ، کیونکہ کسی دنیا کے بادشاہ نے تو ہمیں نہیں بھیجا کہ ہم اس کو جا کر کہیں کہ آپ کو کسی نے اطلاع غلط دی تھی، کہ بادشاہ سلامت آپ نے کہا تھا، ہم چلے گئے، عورت مل گئی، ڈھنڈولا تلاش کیا، خط نہیں ملا، آپ کو رپورٹ غلط ملی، جس نے آپ کو بتایا ہے اس کی تحقیق صحیح نہیں تھی۔ نہیں، اس لیے کہ ہمیں تو بھیجا ہے اس نے جس کو رپورٹ دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، جس کے بارے اللہ نے خود کہہ دیا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ۔ ناطے کہ وحی نے بھیجا ہے، ناطے کہ وحی کو جا کر اگر یہ کہیں خط نہیں ملا، ٹٹولا، ڈھونڈا، تلاش کیا، خط نہیں ملا، جا کر کہتے ہیں تو ایمان برباد ہوتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پیغمبر کی زندگی میں آپ کی کوئی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، جبکہ صحابہ کا ایمان یہاں سے طلوع ہونے والا سورج
یہاں سے طلوع تو ہو سکتا ہے لیکن پیغمبر کی بات غلط نہیں ہو سکتی. کہا سن لے لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ. خط نکال کر دے دے، خط نکال کر دے دے. خط نکال کے دیتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تمہیں ننگا کرتے ہیں. أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، تیرے ہم کپڑے اتار کے رکھ دیں گے. ایسا ایمان پیغمبر کی حدیث کے بارے میں، ایسا یقین کامل، یہ ایمان ہے. جب اس نے دیکھا کہ خط مجھے دینا پڑے گا ورنہ یہ تو ننگا کر دیں گے، اگر میں ننگی ہو گئی تو میرا کیا بچے گا، اس نے اپنے سر کے بالوں کی چوٹی کے بیچ میں وہ پرچی جو تھی نا وہ پھنسائی ہوئی تھی، وہ نکال کے دے دی. صحیح بخاری کے دی. یہ ایمان، یہ یقین اپنے اندر پیدا کرو پیغمبر کی حدیث کے بارے میں. ایسا ایمان کامل. پیغمبر کی بات میں تو شک کرے جو کافر ہو. مسلمان جس دن نبی علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا تھا، آپ کو پتا ہے، مکہ کو فتح کر لیا. فتح کرنے کے بعد نبی علیہ السلام جب بیت اللہ کے دروازے کے سامنے گئے تو دیکھا بیت اللہ کے دروازے کو تالا لگا ہوا ہے. تو آپ نے پوچھا بیت اللہ کے دروازے کے تالے کی چابی کس کے پاس ہے؟ آپ فتح کر چکے تھے. آپ کو بتایا گیا یہ چابی عثمان بن طلحہ کے پاس ہے. آپ کو یہ بات بتا دوں، مکہ کے فتح ہونے سے تھوڑے عرصے پہلے عثمان بن طلحہ مسلمان ہو چکا تھا، لیکن مکہ کے کافروں کو عثمان بن طلحہ کے اسلام کا پتہ نہیں تھا. غالباً 2 مہینے پہلے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن بات مخفی تھی. چابی اسی کے پاس تھی. نبی علیہ السلام نے سیدنا بلال سے فرمایا کہ جاؤ عثمان بن طلحہ کے دروازے پر جاؤ اور چابی لے جاؤ. سیدنا بلال پہنچ گئے. عثمان باہر آ گیا. نبی علیہ السلام چابی منگوا رہے ہیں. وہ اندر گیا، عثمان بن طلحہ اندر گیا. والدہ نے پوچھا، والدہ پکی مشرکہ تھی، پکی. والدہ نے کہا عثمان یہ باہر کون ہے، کیا کہے؟ باہر بلال ہے اور کہتا ہے کہ بیت اللہ کے دروازے کی چابی چاہیے، نبی علیہ السلام منگوا رہے ہیں. ماں نے کہا عثمان مر جانا، مر جانا، محمد کو چابی نہیں دے. اسی تکرار میں ماں کے ساتھ تکرار ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی. تو دے دو، نہ دے، معاملہ بڑھ جائے گا، دے دو، نہ دے. تکرار تھی. ادھر سے دیر ہو گئی. جب دیر ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر سے فرمایا کہ عمر بلال گیا ہے چابی لینے کے لیے، کافی دیر لگا دی ہے، تو جا اور چابی لے کر. عمر آ گیا. بلال بیچارہ مسکین کھڑا ہوا تھا.
سید عمر نے آ کر عثمان کے دروازے پر ایسے مکہ مارا، زوردار آواز دی، عثمان چابی لے کر آؤ۔ ایک دم عثمان بن طلحہ کو اس کی ماں نے کہا یہ آواز بڑی خطرناک ہے، جاؤ چابی دے دو، جاؤ۔ عثمان بن طلحہ باہر آئے، سید عمر کو چابی دی۔ سید عمر نے کہا میں چابی لینے کے لیے آیا ہوں، جاؤ نبی علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے چابی لے۔ عثمان بن طلحہ چل پڑے، نبی علیہ السلام کو چابی دی، آپ کی ہتھیلی میں چابی رکھ دی۔ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے کے بعد اب آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام آپ کے سامنے لگاتار سامنے آ رہے ہیں، ابو بکر بھی، عمر بھی، علی بھی۔ کیوں؟ کہ اب چابی تو مل گئی، دروازہ کھول گیا، اب ہو سکتا ہے اللہ کے نبی چابی مجھے دے دیں۔ یہ ایک اعزاز ہے کہ بیت اللہ کی چابی مجھے مل جائے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے اپنے چہرے سامنے لا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، صحابہ سامنے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ اس نے تو آپ کی ہتھیلی پر جب چابی رکھی ہم نے یہی دیکھا وہ روتے ہوئے گھر جا رہا، روتے ہوئے گھر جا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو دوبارہ بلا کے لاؤ۔ آ گئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان لگتا ہے، غور کرنا، غور کرنا، لگتا ہے کہ تو نے چابی دل سے نہیں دی، دل سے چابی نہیں دی۔ نہیں اللہ کے رسول، میں نے چابی آپ کو دل سے دی ہے۔ جب دل سے دی ہے تو روتے کیوں ہو؟ روتے کیوں ہو؟ عثمان بن طلحہ نے کہا اصل میں جب میں نے آپ کو چابی دی تو مجھے آپ کی ایک بات یاد آ گئی۔ اللہ، اس بات پر غور کرنا۔ مجھے آپ کی ایک بات یاد آ گئی، جب یاد آئی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کیا؟ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں جب آپ یہاں مکہ میں تھے، آپ نے ہجرت نہیں کی تھی، ابھی آپ مدینہ نہیں گئے تھے، جب آپ یہاں تھے نا اس وقت بھی یہ چابی میرے پاس تھی، اور ایک دن آپ میرے پاس آئے تھے، میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا تھا، آپ میرے پاس آئے تھے، اور معصومانہ انداز میں آپ نے مجھ سے کہا تھا، معصومانہ انداز آپ نے کہا تھا کہ عثمان تھوڑی دیر کے لیے مجھے چابی دے دو، میں اندر جاتا ہوں۔ میں اس وقت مسلمان تو نہیں تھا، تو میں نے سخت لہجے میں آپ سے گفتگو کی تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا لَقَدْ خَالَفْتَ دِينَ قَوْمِكَ وَجِئْتَ بِدِّبِ دِينٍ مُحْدَثٍ۔ آپ نے باپ دادی کی مخالفت کی، برادری کے دین کو آپ نے لتارا ہے اور ایک نیا دین لے کر آئے ہو۔ آپ کے لیے چابی تو دور کی بات ہے، آپ کے لیے بیت اللہ کا دروازہ بھی نہیں کھولا جا سکتا۔ جب سخت لہجے میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی تو آپ جاتے جاتے آپ نے مجھے ایک بات کہی تھی، کیونکہ اس وقت میں کافر تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی، آج مسلمان ہو چکا ہوں، اب مجھے سمجھ آ گئی۔ جو بات بتا نہیں نا، کافر کو میرے پیغمبر کی بات سمجھ نہیں آئے گی، مسلمان کو میرے پیغمبر کی بات سمجھ آئے گی۔ اب آپ مسلمان بن کر پیغمبر کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
اس وقت چونکہ میں مسلمان نہیں تھا، مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، آج مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی۔ وہ کیا بات ہے؟ آپ نے جاتے جاتے مجھے کہا تھا لعلک سترا ھذا المفتاح یوما بیدی اضعہ حیث شئت۔ اے عثمان، آج تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے چابی نہیں دیتا، جبکہ میرا رب مجھے بتا چکا ہے ایک وقت آئے گا یہ چابی محمد کی ہتھیلی میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ اللہ، یہ نازے کی وحی ہے۔ اس گفتگو کا تعلق تجربے سے ہو سکتا ہے، وہ کچھ تجربے کی بنیاد پر کہہ سکتا ہے کہ ایک وقت ہے کہ چابی میرے پاس ہوگی، نہیں۔ عثمان، ان قریب تو دیکھے گا یہی چابی میری ہتھیلی میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ تو میں نے اس وقت کہا تھا جس شخص کے لیے ایک لمحے کے لیے دروازہ بیت اللہ کا نہیں کھولا جا رہا، وہ یہ دعوے کرتا ہے ان قریب یہ چابی میری ہتھیلی میں ہوگی۔ میری عقل نے نہیں مانا، میری عقل نے میرے پیغمبر کی بات کو سمجھنے کے لیے جو شخص اپنی عقل کو معیار بنائے گا وہ میرے پیغمبر کی بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ جو شخص میرے پیغمبر کی بات کو اللہ کی وحی سمجھے گا اس کو میرے پیغمبر کی بات سمجھا جائے گی۔ اس وقت مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، آج جب میں نے چابی آپ کی ہتھیلی میں رکھی تو مجھے آپ کی وہ بات یاد آ گئی۔ آگے سنو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خذها خالدۃ طالدۃ لا ينزعها منك الا کافر۔ عثمان، آج سے پہلے یہ چابی تجھے مکہ کے کافروں نے دی تھی، وہ چھن گئی۔ آج سے پہلے یہ چابی تمہیں مکہ کے کافروں نے دی تھی، وہ چھن گئی۔ آج یہ چابی تجھے میں محمد دے رہا ہوں، اب قیامت تک یہ چابی تیرے پاس رہے گی۔ اور لوگوں جاؤ، میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، آج تحقیقی میدان ہے، رابطہ کیجئے۔ اس میرے پیغمبر کی حدیث کو آج 1450 سال ہو چکے ہیں، بیت اللہ کی امامتیں تبدیل ہوتی رہی، خطابتیں تبدیل ہوتی رہی، 1400 سال کے باوجود بھی آج بھی بیت اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے گھر میں موجود ہے۔ یہ میرے پیغمبر کے فرمان کی حیثیت ہے، اور ایک مومن کا میرے پیغمبر کی حدیث کے بارے یہ عقیدہ اور یہ فکر ہو تو وہ کامیاب ہے، اگر یہ نہیں ہے تو وہ فیل ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح فکر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر الحمدللہ۔